ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو نقصان پہنچانے والے امور، یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوجھ کر اپنے حلق سے اسٹمک تک لے جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا یا روزے کے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں مثلاً کان اور ناک میں اس طرح دوا ڈالنا کہ اس کا اثر حلق سے نیچے تک چلا جائے، یا وہ دوا کان اور ناک کے راستے سے حلق کو پار کرتی ہوئی معدے تک پہنچ جائے، یعنی ایک چیز آپ نے کھائی نہیں لیکن ناک کے راستے وہ وہی عمل کر رہی ہے جو منہ کے راستے کوئی چیز معدے میں داخل کرنے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوا حلق تک نہیں پہنچتی یا کوئی چیز آپ کان میں ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں جاتی یا حلق سے معدے تک نہیں جاتی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں حرج نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے، یعنی بعض دوائیں ٹھیک ہوتی ہیں یا صرف ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہیں یا شروع کے حصے میں ہی لگائی جاتی ہیں تو اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر طے کرتا ہے، مثلا حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر، تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود طے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے یعنی جان بوجھ کر قے لائے وہ قضا روزے رکھے۔ اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق سے معدے میں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز انسان نگل لے جو عادتاً کھائی تو نہیں جاتی لیکن نگل کر معدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً کسی قسم کی کوئی لکڑی یا لوہے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی کچا دانا وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی لیکن انسان ان کو حلق تک لے جاتا ہے اور وہاں سے معدے تک وہ پہنچ جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں بھی روزے کو فاسد کر دیتی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اگر بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھے کہ اب روزہ تو ختم ہی ہو گیا اور پھر جان بوجھ کے کچھ ساتھ شامل کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی صرف بھول کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کچھ بھول کر کھایا ہو اور کچھ اور ساتھ شامل کر لیا جائے تو اس سے روزے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دن باقی ہو اور انسان یہ سمجھے کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے اور کچھ کھا لے، یا کوئی اور آواز سن رہا ہو اور اسے شبہ یہ ہو کہ شاید مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور اس طرح وہ کچھ کھا لے اور یہ خواہ 5 منٹ پہلے بھی افطار کے ہو تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس روزے کی بھی قضا دینا ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ روزہ جو جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے بغیر کسی عذر کے، اس میں صرف قضا ہی نہیں اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہ ہو تو 60 روزے متواتر رکھنا کہ بیچ میں ناغہ نہ ہو، اور اگر پھر ناغہ کر دیا تو شروع سے پھر 60 روزے رکھنا ہوں گے، یعنی ابتدا سے اسے پھر شروع کرنا ہوں گے اور پورے 60 کرنا ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص میں یہ استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو یہ جان بوجھ کر توڑنے والے روزے کا کفارہ ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ان میں خاص طور پر ایسے اعمال جن کا تعلق اخلاق سے ہے، مثلا جھوٹ اور غیبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔